الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز سامعین، سلسلہ شرح المتن العقدی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم الفصل الثامن پڑھیں گے، جو الایمان بالقدر کے متعلق ہے، تقدیر پر ایمان کے متعلق ہے، اور شیخ نے تقریباً 8 نکات میں اس موضوع کو بیان کیا ہے، اور ہم اس کی موضوعاتی شرح کرنے کی کوشش کریں گے بغیر زیادہ تفاصیل میں جائے۔ اور اس کی تفاصیل تو بہت ساری ان موضوعات کی جو پہلے بھی مباحث گزر چکی ہیں، اور وہ عقیدے کی جو شروحات ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ نمبر 1، پہلا نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اہل السنہ والجماعہ تقدیر کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تقدیر کے خیر پر بھی اور اس کے شر پر بھی، یعنی تقدیر خیر کے امور پر بھی مشتمل ہے اور شر کے امور پر بھی مشتمل ہے۔ جو خیر اس دنیا میں واقع ہوتی ہے یا جو شر اس دنیا میں واقع ہوتا ہے وہ قدر سے ہوتا ہے، اس پر اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے۔ نمبر 2، وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ الشَّامِلُ بِمَقَادِيرِ الْخَلْقِ۔ اہل السنہ والجماعہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم مخلوقات کی تقدیر کو محیط ہے، اس کو شامل ہے۔ نمبر 3، وَكِتَابَتُهُ لَهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اس علم کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوقات کی تقدیر سے متعلق موجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاصل ہے، اس علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھوا لیا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، اس نے کہا ماذا اکتب یا رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دو، اور سب کچھ لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں اس کا بیان ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان ذالک فی کتاب، پھر صرف علم نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھوا بھی لیا ہے، وہ ایک کتاب میں موجود بھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تم سمجھتے ہو مشکل ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ بہت آسان ہے۔ چوتھا نقطہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ وہ مشیئتہ الشاملۃ لکل شیء۔ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس مشیت پر بھی ہے جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ بندوں کی مشیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو انسان کی مشیت، عبد کی مشیت، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے۔ انسان کے پاس ارادہ ہے، لیکن انسان کا ارادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ نمبر 5، وَخَلْقُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَعْمَالِ الْعِبَادِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس پر بھی اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد ہے، حتیٰ کہ جو بندوں کے اعمال ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے، فاعل بندہ ہے لیکن اس عمل کا خالق وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے اور ان اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جنہیں تم بجا لاتے ہو۔ اور چھٹے نقطے میں شیخ نے بات بڑی وضاحت سے ذکر کر دی ہے کہ والعباد فاعلون حقیقتاً، بندے اعمال حقیقتاً کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بندے مجازاً اعمال کر رہے ہیں، ہاں بندے اعمال حقیقتاً کر رہے ہیں، لیکن واللہ خلق افعالہم، اللہ ان کے افعال کو وجود میں لا رہا ہے، اللہ ان کے افعال کو وجود میں لا رہا ہے، یعنی بندے ارادہ کر رہے ہیں، بندے عمل کر رہے ہیں، حقیقتاً کر رہے ہیں، عمل بندے کی طرف منسوب ہوگا، لیکن یہ جو عمل وجود میں آ رہا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وجود میں آ رہا ہے۔ اور ساتواں نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ وہ اہل السنت یحتجون بالقدر فی المصائب لا فی المعائب۔ اہل السنہ والجماعہ تقدیر سے استدلال کرتے ہیں مصائب پر، یعنی یہ ہمیں مصیبت آئی، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے اسے مقدر فرمایا تھا،
جیسے اس نے چاہا ویسے ہو گیا. لیکن معائب پر تقدیر سے سہارا نہیں پکڑتے, جرت نہیں ہوتے عیوب پر تقدیر کا بہانہ بنا کر. یعنی میں یہ گناہ کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہاں پر تقدیر سے احتجاج نہیں کرتے, تقدیر کو بطور دلیل پیش نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, یہ میرے سے غلط کام ہوا ہے. یہ نہیں کہتے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. لیکن جب مصیبت آ جائے, ہاں اس پر کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل, یہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, جیسے اس نے لکھا ویسے ہو گیا. اور 8واں نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا کہ والتوفیق والخذلان من اللہ ولہما اسباب. توفیق اور محرومی, توفیق کا نہ ملنا, یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ان دونوں کے اسباب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دیتا ہے, اس کو توفیق دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے اپنے عدل سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی کہ ان سعیکم لشتی, بلا شبہ جو تمہاری سعی ہے, جو تمہاری کوشش ہے, جو تمہارے اعمال ہیں وہ مختلف ہے. اب اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کے اعمال کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, پس جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کرتا ہے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ یعنی لا الہ الا اللہ کی, دین اسلام کی وہ تصدیق کرتا ہے, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, اس کے عمل بھی ٹھیک ہے اور عمل کرتا بھی ہے, اس کو کیا انعام ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے یسرا کو آسان فرما دیں گے. یسرا سے مراد یہ آسان شریعت بھی ہے اور جنت بھی ہے. ہم اس کے لیے دنیا میں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا بھی آسان بنا دیں گے, اس کے لیے جنت میں داخلے کو بھی آسان بنا دیں گے. اور اس کے برعکس دوسرا فریق, اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, ہرچہ رہا وہ شخص جس نے بخل اختیار کیا, وَاسْتَغْنَى اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے پرواہ ہو گیا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ کی تکذیب کی, یعنی لا الہ الا اللہ کی اور اس شریعت کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اس کے لیے عسرا کو آسان کر دیں گے. عسرا سے کیا مقصود ہے؟ یعنی کہ دین کی مخالفت اور جہنم میں داخلہ. ہم اس کو دین کا مخالف بنا دیں گے اور بالانجام اس کو جہنم میں داخل کریں گے, وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. تو دیکھیں, اعمال کی بدولت, اسباب کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق سے بھی نوازتا ہے, اور برے اعمال کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق چھین بھی لیتا ہے اور محروم بھی کر دیتا ہے انسان کو. اس بات پر بھی اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے. تو یہ 8 نکات میں شیخ نے ایمان بالقدر کے مسئلے کو اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے, اور اس کی مزید بھی تفصیلات ہیں جو کتب العقیدہ کی شروحات میں دیکھی جا سکتی ہیں. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.